تو آج ہم 8 اگست کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ دن کئی طرح کے واقعات سے جڑا ہے، کچھ نئی ایجادات، کچھ اہم ثقافتی لمحات اور کچھ عالمی تاریخ کے اہم موڑ بھی۔ ہاں، ہمارے پاس جو معلومات ہیں تاریخی ریکارڈ سے، مضامین وغیرہ سے، ان سے کافی دلچسپ تصویر بنتی ہے 8 اگست کی۔ تو دیکھتے ہیں کیا کیا خاص ہے اس دن میں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تاریخ ہے۔ 8 اگست کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے ایک ہی دن میں جدت، سیاست، ثقافت اور یہاں تک کہ وہ کچھ عجیب چیزیں بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ یہ دن دکھاتا ہے کہ کیسے مختلف واقعات، اچھے یا برے، تاریخ پر اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اچھا، شروع کرتے ہیں کچھ ایجادات سے، جنہوں نے شاید چیزیں بدل دی۔ ہاں کریں شروع۔ 1900 میں اسی تاریخ کو رائٹ برادرز کو ان کی فلائنگ مشین کے لیے وہ پہلا امریکی پیٹنٹ ملا۔ جی، یہ ہوا بازی کی تاریخ میں ایک بہت بہت اہم قدم تھا، ہے نا؟ حالانکہ اصل پرواز میں تو ابھی کچھ وقت تھا۔ صحیح۔ اور اس سے بھی پہلے 1876 میں تھامس ایڈیسن نے وہ مائمیوگراف کا پیٹنٹ لیا۔ ہاں، مائمیوگراف، یہ تو آج کل کے فوٹو کاپیئر سے کافی پہلے کی بات ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، اس زمانے میں کتنا انقلابی رہا ہوگا یہ۔ دفتروں کے لیے، اسکولوں کے لیے دستاویزات کی کاپیاں بنانا کتنا سستا اور آسان ہو گیا ہوگا۔ معلومات کا پھیلاؤ تیز ہوا ہوگا اس سے۔ یقیناً۔ اچھا، اور ٹیکنالوجی میں ایک اور اہم چیز، 1914 میں کلیولینڈ، اوہایو میں دنیا کی پہلی الیکٹرک ٹریفک لائٹ لگی۔ اچھا، پہلی الیکٹرک والی؟ جی۔ تو اس سے پہلے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا شہروں میں ٹریفک کنٹرول کا۔ ہاں، کافی افراتفری ہوتی ہوگی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی شہری زندگی کے لیے بہت بڑی ثابت ہوئی۔ اور ایک اور دلچسپ، بلکہ شاید غیر متوقع ایجاد، 1898 میں وہ ول کیلاگ نے حادثاتی طور پر کارن فلیکس بنا لیے۔ کیا مطلب، حادثاتی طور پر؟ ہاں، کہانی یہی ہے کہ وہ کچھ اور بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور غلطی سے یہ بن گئے۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے ناشتے کی پوری دنیا بدل دی۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ کھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ذرا ثقافت کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ 1969 کا۔ او، بیٹلز والا؟ جی، بیٹلز نے لندن کی ایبی روڈ پر اپنے البم کور کے لیے وہ مشہور زمانہ تصویر کھنچوائی۔ ہاں، وہ سڑک پار کرتے ہوئے چاروں، وہ تصویر تو آج بھی لازوال ہے، موسیقی اور پاپ کلچر کا حصہ بن گئی۔ بالکل، آئیکونک۔ اور اسی دن یعنی 8 اگست کو جانوروں سے محبت کرنے والوں کے لیے عالمی یوم بلی بھی ہے، کیٹ ڈے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ اور ایک اور ذرا عجیب سی روایت امریکہ میں ہے۔ کون سی؟ سنیک سم زوکینی آنٹو یور نیبرز پورچ ڈے۔ کیا مطلب؟ پڑوسی کے برآمدے پر چپکے سے زوکینی رکھنا۔ ہاں، یہ باغوں میں جب زیادہ فصل ہو جاتی ہے نا زوکینی کی، تو پڑوسیوں میں بانٹنے کا ایک مزاحیہ طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ خیر، تاریخ میں صرف ہلکی پھلکی باتیں تو نہیں ہوتی۔ اسی دن کچھ اہم اور سنجیدہ عالمی واقعات بھی ہوئے۔ جی بالکل۔ 1974 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ او ہاں، واٹر گیٹ، یہ امریکی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک ایسا لمحہ جس نے عوام کا حکومت پر اعتماد کافی حد تک ہلا دیا تھا۔ یقیناً۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو 1967 میں آج ہی کے دن آسیان بنی۔ ہاں، جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم۔ یہ خطے میں امن، استحکام اور معاشی تعاون کے لیے ایک اہم کوشش تھی، خاص طور پر وہ سرد جنگ کے زمانے میں۔ جی، اور کچھ افسوسناک واقعات بھی اس تاریخ سے جڑے ہیں۔ 2016 میں کوئٹہ، پاکستان کے سول ہاسپٹل میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں وکلاء کی ایک بڑی تعداد سمیت 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ افسوسناک، بہت ہی المناک دن تھا وہ پاکستان کے لیے۔ بہت۔ اور ابھی پچھلے سال ہی 2023 میں موئی ہوائی میں وہ تباہ کن جنگلات کی آگ شروع ہوئی، جس نے لہائنا قصبے کو شدید نقصان پہنچایا، کئی جانیں بھی گئیں۔ ہاں، یہ واقعات یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل۔ خلائی تاریخ میں بھی 8 اگست کا ذکر ہے۔ 1948 میں اسی دن سوویت خلانرد سویتلانا ساویتسکایا پیدا ہوئیں۔ اچھا، وہ تو خلا میں جانے والی دوسری خاتون تھیں نا؟ جی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسپیس واک کرنے والی پہلی خاتون بن کر بھی انہوں نے تاریخ بنائی۔ زبردست۔
اور دوسری طرف 2004 میں ناسا کا جینیس مشن زمین پر واپس آیا۔ جینیس یہ کون سا تھا؟ یہ وہ مشن تھا جو سورج کی شمسی ہوا کے نمونے لینے گیا تھا تاکہ ہم سورج کی ساخت کو بہتر سمجھ سکیں۔ اچھا۔ لیکن بدقسمتی سے واپسی پر اس کا پیراشوٹ نہیں کھلا اور وہ صحرا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اوہ، تو نمونے ضائع ہو گئے؟ نہیں، سارے نہیں ہوئے۔ سائنسدان کچھ قیمتی نمونے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ وہ واپسی نہیں تھی جس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ سمجھ گئی۔ آخر میں کچھ مشہور شخصیات کا ذکر جن کی پیدائش آج کے دن ہوئی۔ ہاں ضرور، ٹینس کے عظیم کھلاڑی راجر فیڈرر، ان کی سالگرہ ہے آج، 1981 میں پیدا ہوئے۔ واہ، لیجنڈ۔ اور ہالی ووڈ کے ایک اور لیجنڈ اداکار ڈسٹن ہافمین، ان کی پیدائش 1937 کی۔ دونوں ہی اپنے اپنے شعبے میں آئیکن ہیں۔ بالکل، اور وفات میں مشہور گلوکارہ اور اداکارہ اولیویا نیوٹن جان کے انتقال 2022 میں اسی تاریخ کو ہوا۔ اوہ ہاں، ان کے گانے اور فلم گریس تو بہت مشہور ہے۔ جی، بہت سے لوگوں کو آج بھی یاد ہیں۔ تو 8 اگست کی تاریخ واقعی کتنی متنوع ہے۔ ایجادات سے لے کر عالمی سیاست، ثقافت، خلائی کارنامے اور المناک واقعات تک یہ دن بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ دن ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ کس طرح چھوٹے بڑے مثبت منفی واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے غور کرنے کو۔ جی؟ کیا تاریخ کا کوئی بظاہر معمولی واقعہ بھی، جیسے وہ کارن فلیکس کی حادثاتی یاد تھی، مستقبل پر اتنا ہی گہرا اثر ڈال سکتا ہے جتنا کہ کوئی بڑا سیاسی فیصلہ یا کوئی بڑی جنگ؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اس نقطے پر ضرور غور کرنا چاہیے۔